السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آن لائن لیکچر کے ساتھ تشکیل آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تشکیل پاکستان سبق شروع کیا تھا، جس کے مصنف میاں بشیر احمد کے حوالے سے ہم نے کچھ پڑھا اور سبق کا خلاصہ اہم نکات کی روشنی میں پڑھا۔ آج ہم باقاعدہ صفحات کا مطالعہ اور تشریحات کے حوالے سے سبق کا جائزہ لیں گے۔ تو جیسا کہ اس کا صفحہ نمبر 1 سبق کا جو ہے کتاب کا صفحہ نمبر 6 ہے، اس میں بات ہوئی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 میں ہوتی ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے، مغلیہ دور کا زوال ہوتا ہے۔ مراد اس کے بعد جتنے بھی حکمران آتے ہیں انہوں نے کوئی جو ہے وہ عوام کے لیے اچھا نہیں سوچا، عوام کے لیے کچھ اچھی اصلاحات نہیں کی، تو یہ دور مغلیہ دور کا زوال کا دور سمجھا جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ انگریز دلی پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات ہوئی جو کہ ایک تاجر کے روپ میں، جو جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، جو کہ ایک تاجر کے روپ میں ہندوستان مبارک ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کمزور مذہبی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کس طرح پسپا ہو رہے تھے، کس طرح ناگفتہ بے زندگی گزار رہے تھے، خاص کر مذہب سے دوری ہو گئی تھی، مذہب کی جو ہے وہ کمزور حالت تھی۔ اس سے آگے بات صفحہ نمبر ہم 7 کی طرف بڑھیں تو سر سید کا نام ہمیں سیر فہرست ملتا ہے، جس میں تہذیب الاخلاق ان کے ایک رسالے کا نام آتا ہے اور آگے رسالہ اسباب بغاوت ہند کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اوپر میں نے بات کی مسلمانوں کی کمزور مذہبی حالت کی، تو یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کی حالت اس کبوتر کی طرح تھی جو بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا، کچھ کرتا نہیں ہے، مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہوگی تھی اس وقت۔ لیکن سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک نیا چراغ بن کے مسلمانوں کے لیے ابھرے اور مسلمانوں کو یہ باور کروایا کہ یا تو انگریزوں کے ساتھ چلو اور انگریزی کا ساتھ دو، مراد انگریزی کو اپناؤ اور جس طرح انگریز حکومت کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ چلتے رہو۔ لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ رفقا شامل ہوتے ہیں، جن میں شبلی ہے، ہادی ہے، ذکاء اللہ ہے، محسن الملک ہے، وقار الملک کے نام ہیں۔ تو تحریک علی گڑھ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں تک 7ویں صفحے کی جو ہے وہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سر سید کا ذکر جو ہے وہ قابل خاص ہے اور ان کی رسالوں کا، ان کی کتب کا، کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ بیدار کیا اور کس طرح جو ان کو جگایا۔ آگے بات علامہ اقبال کے خالص اسلامی فلسفے کی آتی ہے۔ خودی کی منازل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس میں اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ضبط نفس ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور نیابت الہی کا جو ہے انہوں نے بات کی۔ یہ 3 منزلیں طے کر کے خودی کی انتہا تک پہنچ پاتا ہے کہ اپنا مقام پیدا کرنا کہ انسان ہے کیا، اپنے آپ کو پہچاننا اور بحیثیت مسلمان انسان کی پہچان کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو اس دور کی ضرورت تھی۔ اس سے آگے بات آتی ہے قومی زبان و ادب کا عروج، جو اس سے آگے کے صفحات ہیں، کیونکہ 8 میں تو علامہ اقبال کے وہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، تو یہ ایک قطعہ جو ہے اس میں شامل ہوا ہے۔ تو آگے قوم کی زبان و ادب کا عروج، کیونکہ اس وقت قوم بالکل دب چکی تھی اور مظلوم ہو چکی تھی، اس پہ ظلم ہو رہا تھا، نہ صرف مسلم بلکہ ہندوستان کے تمام لوگ
ہندو بھی ہیں اس میں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بھی اس میں تھے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ انگریز کر رہا تھا۔ انگریز دلی پہ قابض ہو چکا تھا، ہندوستان پورے پہ قابض ہو چکا تھا، جو کہ وہ سونے کی چڑیا سمجھتا تھا، اور تاجر کے روپ میں آئے اور حکومت کرنے لگے۔ تو جب کوئی بھی انسان دب جاتا ہے، جب کوئی بھی انسان ظلم سہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل سے بات نکلتی ہے، وہ ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہی وہ صورتحال تھی۔ کہا جاتا ہے اس دور میں 1800 کے قریب کا اگر ہم مطالعہ کریں، اس دور کا ذکر کریں، کیونکہ انگریز اس وقت آ چکا تھا، تو ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ میراث العروس، توبۃ النصوح اور ان بڑی بڑی کتابوں پہ 500 روپے اس دور میں جو ہے وہ بطور وظیفہ، بطور انعام جو ہے وہ ان کو ملا کرتا۔ تو یہ وہ دور تھا جب خالص زبان کے حوالے سے ہمیں عروج ہم نے دیکھا۔ بہت بہترین ادب جو ہے وہ اس وقت میں تشکیل ہوا۔ فورٹ ولیم کالج اسی دور کی جو ہے وہ ڈاکٹر گل کرسٹ کی سربراہی میں جو کھولا گیا۔ آگے مسلم یونیورسٹیوں کا قیام آتا ہے، یہ بھی سر سید کی ہے، کیونکہ سر سید کے بعد کی باتیں ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے، تحریک علی گڑھ کی وجہ سے یہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے اثرات ابھی اس وقت کے تھے، لیکن اردو ہندی تناظرہ شروع ہو گیا۔ آگے مسلم حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، کیونکہ اس سے پہلے کانگریس کام کر رہی تھی، لیکن مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جو کانگریس ہے یہ تو مسلمانوں کے حقوق کے لیے کم کام کرتی ہے، یہ تو ہندوؤں کو جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے زیادہ سود مند ہے، ان کی زیادہ بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے، اس میں ان کے حقوق کا تحفظ زیادہ ہے، مسلم حقوق کا تحفظ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا، اور وہ مسلم لیگ کی صورت میں ہوا۔ آگے ہم اگر پڑھیں صفحہ نمبر 10 کی طرف، تو مسلمانوں کا جداگانہ تشخص کی بات کی گئی ہے۔ اب اس میں مسلم لیگ بھی قائم ہو چکی ہے، کانگریس بھی کام کر رہی ہے، تو دونوں پارٹیاں جو ہے وہ اکٹھی جب ہوتی ہیں تو حکومت کو اور مسلمانوں کا ایک جداگانہ حیثیت مسلمانوں کے اوپر کے سامنے آتی ہے کہ مسلمان بھی ایک قوم ہے، علیحدہ وطن چاہتی ہے۔ تو اس وقت انگریز حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بھی اثرات تھے۔ ابھی وہ کہا جائے نا، ان کی ابھی ٹوٹی کمر سیدھی نہیں، گو کہ انگریز جیت گئے تھے، لیکن حکومت کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، ہندوستان کے سامنے۔ اتحاد کا خاتمہ ہوا۔ خاتمے کے لیے جو مسلم اور غیر مسلم اتحاد ہوا، اس کو توڑنے کے لیے انگریز نے پھر کیا چال چلی کہ ہندوؤں سے شدھی اور شنگٹھن کی تحریکیں چلانا شروع کر دیں۔ دو تحریکیں بہت خطرناک تحریکیں، شدھی کی تحریک جو مسلمانوں کو ہندو بنانے پہ جن کا زور تھا، اور سنگٹھن تحریک کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان، جو بھی لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یا تو وہ ہندو ہوں یا پھر ہندوستان کو چھوڑ دیں۔ اس میں پھر اس کے بعد اگلے پیج پہ آتا ہے صفحہ نمبر 10 پہ، سائمن کمیشن کی ناکامی۔ سائمن ایک برطانوی خاندان کا فرد تھا، مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک مقام پر لانے میں ناکام رہا، تو اس نے پھر جاتے ہوئے تانا دیا تھا۔ وہ تانا کیا تھا کہ یہ لوگ تو اپنا قانون نہیں بنا سکتے، کوئی ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے، تو یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس کے جواب میں پھر نہرو رپورٹ آتی ہے 1928 غالباً بات ہے، اور 1929 میں پھر 14 نکات اسی کے جواب میں آتے ہیں، اور مسلم لیگ کا یہ عروج کا دور ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم لیگ اپنے پیک پہ جا رہی تھی، عروج پہ جا رہی تھی۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 11 میں بات ہوتی ہے لکھنؤ میں مسلم لیگ کا اہم اجلاس، جس میں یہ بات طے پائی کہ قرارداد پاکستان منظور کی جائے، جو کہ لاہور میں ہوئی، جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے، پھر قرارداد پاکستان جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ تو یہ جب صورتحال ہوئی، کیونکہ مسلم لیگ عروج پکڑ رہی تھی، طاقت میں آ رہی تھی، اور اجلاس ہو رہے تھے، قراردادیں پیش کی جا رہی تھی، تو فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ اس میں بھی تیسری طاقت انگریز، ہندو، سکھ
خاص کر جو ہے وہ کار فرما ہے اس کے پیچھے. تو اس میں بھی جو ہے وہ ناکامی ہوتی ہے اس مخالف پارٹی کو, اس مخالف طاقت کو جو انگریز کی صورت میں ہے. تو برطانوی حکومت کا جون 1948 تک ہندوستان آزاد کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے. برطانوی حکومت نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم جون 1948 تک جو ہے وہ حکومت اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے, ہندوستان اور پاکستان ہو جائے گا. لیکن یہ مسلم لیگ کی جو ہے وہ کوششیں تھیں, مسلم لیگ کے لوگوں کی جو ہے وہ ان کی محنت تھی کہ ان کو 48 تک کا انتظار نہ کرنا پڑا اور 47 میں ہی پاکستان کو اور ہندوستان کو علیحدہ کرنا پڑا. اس کے بعد پاکستان کا قیام اور آخر میں مسلمانوں کی نسب العین کی بات کی گئی ہے. اسلام کیونکہ یہ ایک نظریاتی مملکت تھی, ایک نظریے پہ قائم ہوئی تھی, تو ان کا نسب العین, مساوات, اخوت, بھائی چارہ, حقوق کا تحفظ, ان تمام چیزوں پہ رکھا گیا. نظم و ضبط, تنظیم, اتحاد, ایمان. حقوق کا تحفظ کس حوالے سے ہے کہ اس میں مسلم بھی ہوں گے, غیر مسلم بھی ہوں گے, تو تمام کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. حکومت تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی, بھلے وہ غریب ہے, امیر ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جو بھی ہے اس کے حقوق کا تحفظ ہوگا. مساوات, تمام لوگ برابر ہوں گے, کسی کو کسی دوسرے کو فوقیت نہیں دی جائے گی. عزیز طلبہ, یہ تھا آج کا تشریح اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشکیل پاکستان کا جائزہ. مزید اگلے لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.